الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار وبئس المصير وقد ورد في الحديث عن أبي مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والصلاة نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ مسلم بزرگان محترم، کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں کہ افطار گزر جاتا ہے۔ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے مولا، ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے مولا، عبادت ہوتی نہیں کہ رمضان گزر جاتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی حال ہے کہ رمضان المبارک کی آمد تھی اور اب رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں بالکل ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں کمزور ہوں، آپ کمزور ہیں، ہر انسان کمزور ہے، اور اس کا اعلان خود قرآن کریم کرتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان ہے ہی کمزور۔ تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی ہمارے جیسے ہی ہوں گے، ٹوٹے پھوٹے کمزور۔ بس اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے
کہ جو کچھ بھی میں اور آپ کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے اس کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کے ہاتھ میں پینسل یا بال پین یا جو بھی لکھنے کا آلہ ہو تو اس کے ہاتھ میں، جس کو ہم چوک بولتے تھے انڈیا میں، کہ بھائی چوک اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس کو پکڑاتے تھے، اور والد جو ہیں اپنے ہاتھ میں تختی رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ چل بیٹا لکھ اس پر۔ اب وہ بچہ ہے وہ کیا لکھے گا؟ گجراتی میں کہتے ہیں کہ چترا پاڑے محمد کہ نلو پویرو پچھی دے چترا پاڑے سلوٹنا اوپر جے بھی انہیں آوڑے تھے، لیکن والد کہ آگے چل کر یہ اس میں مزید ترقی کرے تو والد کیا کہتا ہے کہ او ہو ماشاء اللہ مارا ڈنگلا ہے تو کتلو ہارو لے، اب وہ تو منے بھی نہیں آوڑے، کیا بولتا ہے کہ او ہو میرے جگر کے ٹکڑے نے تو اتنا اچھا لکھا ہے کہ ایسا تو میں بھی نہیں لکھ سکتا۔ حالانکہ اس نے کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن پھر بھی باپ اس کو قبولیت کی نظر سے دیکھتا ہے اور باپ اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں نہیں تو نے بہت اچھا لکھا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے، ایمان والا بندہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے، لیکن دماغ کے اندر اگر اس کے یہ آ گیا کہ او ہو یہ تو میں نے کیا، میں نے تو اتنے قرآن کریم رمضان میں ختم کیے، میں نے تو اتنی زیادہ نوافل جو ہیں پڑھی، اتنی مرتبہ میں نے تو صلاۃ التسبیح پڑھی، میں یہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ارے بندے تو نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، تجھے وجود ہم نے بخشا، تجھے ایمان کی دولت ہم نے دی، تجھے اعمال کرنے کی توفیق میں نے دی، تو نے کیا کیا اور کیا بھی ہے تو نے کیسا کیا ہے؟ لیکن جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، مجھ سے صادر ہونے والا ہر عمل اور میرے تمام اعمال جو میں کرتا ہوں وہ میرے جیسے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، کمزور ہے، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، لیکن پھر بھی تو نے ہی کہا ہے، تیرے ہی لیے کیا ہے، تیرے ہی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ تو اعلان منادی یہ ندا دیتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے اعلان کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے تجھے کہ نہیں نہیں تو نے تو بہت اچھا عمل کیا، تو نے نماز کے لیے وضو کیا، تو گھر سے چلا، تو مسجد آیا، تو نے نماز پڑھی، تو نے خشوع خضوع اختیار کیا، اس طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور تمام کاموں کی نسبت اب اس کی طرف کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اس پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو ہماری بھی یہی اللہ تبارک و تعالی سے عاجزانہ التجا ہے کہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا مجھ سے آپ سے ہو سکا اللہ اسے بھی قبول فرمائے، اور بقیہ جتنے دن باقی ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے میں محتاج ہوں، مجھے بھی اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی جو مبارک گھڑیاں ہیں تو اس کی قدر دانی کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو عشرہ چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ احتمال شب قدر کا علماء نے لکھا ہے کہ اسی عشرے میں ہوتا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے آدمی کو کہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل ہم سے ہو سکے ہم کر لے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو مبارک رات ہے جس کو قرآن کریم نے لیلۃ القدر کہا
اور جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، تو قدر اس کے ساتھ لگا ہے، لیکن پھر بھی حضرت فرماتے تھے کہ لوگ اس رات کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے کہ شب قدر، تو اس رات کی تو قدر کرنی چاہیے، لیکن آدمی باوجود ہے کہ اس کے ساتھ یہ لفظ لگا ہوا ہے لیکن وہ قدر نہیں کر پاتا، قدر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ناقدروں میں سے نہ بنائے، اور جو کچھ ہم جو ہیں اپنے طور سے کر سکے اس رات کی، ان دنوں کی قدر، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کا موضوع جو میں نے اختیار کیا ہے تو حضرت مولانا شاید سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جو غیر عالم ہیں تو ان کے لیے ذرا میں کہہ دوں۔ ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد فاروق صاحب سکھروی نور اللہ مرقدہ۔ وہ مشہور تھے حاجی صاحب سے کہ حاجی فاروق صاحب، حالانکہ وہ عالم بھی تھے لیکن حاجی صاحب سے مشہور تھے کہ حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمارا قریب کا ہی پڑوس میں علاقہ ہے کلیپٹن، تو کلیپٹن کے اوپر جو مسجد ہے مدینہ مسجد ہم سب جانتے ہیں، تو حضرت کی یو کے میں تشریف آوری ہوئی تھی وایا کینیڈا ہو کر، کہ پاکستان سے کینیڈا اور کینیڈا سے پھر حضرت یو کے تشریف لائے تھے، اور اس سفر میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ باقاعدہ حضرت کے ساتھ رہنے کے لیے کہ حضرت کی صحبت مل سکے، اس وقت حضرت مولانا مرحوم کینیڈا میں مقیم ہوتے تھے، تو یہاں تشریف لائے تھے تاکہ حضرت کی صحبت میں کچھ ایام کچھ ہفتے وہ گزارے جا سکے۔ تو مدینہ مسجد کے اندر بھی حضرت کا بیان ہوا تھا۔ حضرت مسجد میں تشریف لائے اور پوچھا کہ بھئی اس مسجد کا نام کیا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ مسجد کا نام ہے مدینہ مسجد۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع اختیار کروں، دین کی کیا بات پیش کروں ساتھیوں کے سامنے۔ چلو آپ نے مسجد کا نام ماشاءاللہ بتایا کہ مدینہ مسجد، تو اب شہر مدینہ کے اوپر ہی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور حضرت نے پھر وہ پورا بیان مدینہ شریف کے فضائل کے اوپر کیا تھا۔ تو بہرحال میں بھی سوچ رہا تھا کہ بھئی آج کیا بات آپ کے سامنے پیش کی جائے، تو دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ اس مصلی کا نام ہے مصلی النور۔ تو ہم بھی ہمارے بزرگ کی اتباع کرتے ہوئے کہ قریب میں مدینہ مسجد ہے وہاں تشریف آوری ہوئی تو مدینہ پر بیان کیا، تو ہم آج نور کے اوپر بیان کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں نے جو چند آیات پڑھی سورہ حدید کی، یہ آیت نمبر کے اعتبار سے 11 سے 15 یہ نمبر ہے آیات کا، اور سورت کا نام ہے سورہ حدید۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے اندر مجھے اور آپ کو نور کی ضرورت پڑنے والی ہے، آدمی کو نور کی ضرورت پڑے گی، تبھی وہ پل صراط بھی پار کر سکے گا، اور جنت تک جانے کے جو مراحل ہے وہ اسی نور کی وجہ سے طے ہوں گے۔ جتنا جس کا زیادہ نور ہوگا تو اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا۔ تو آیات میں اس کا بیان ہے، اور جو حدیث پاک میں نے پڑھی وہ لمبی حدیث ہے، لیکن میں نے اس کا اتنا ہی ٹکڑا پڑھا کہ جہاں پر لفظ نور آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان۔ آپ جانتے ہیں اس کا میننگ تو کہ پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے، اور والحمدللہ تملأ المیزان، کہ آدمی اور مسلمان اخلاص کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے تو میزان یہ بھر جاتے ہیں۔
اور الصلاۃ نور کہ نماز یہ نور ہے. حضور نے فرمایا کہ نماز یہ نور ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ الصلاۃ نور علی الصراط کہ یہ نماز جو ہے اس کا نور جو ہے یہ آدمی کو جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو نماز کا نور اس کو فائدہ دے گا. تو یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم میں اخیر میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. پہلے یہ سمجھے کہ یہ لفظ جو ہے لفظ نور یہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. یہ لفظ نور ایسا نام ہے، ایسا لفظ ہے، یا کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام اور صفت ہے کہ اللہ نے خود اپنے لیے بھی اس صفت کا استعمال کیا ہے اور اپنے محبوب کے لیے بھی کیا ہے. یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. آپ اسماء الحسنہ پر نظر ڈالیں گے، مشہور جو 99 نام ہے تو اس میں بھی یہ لفظ آپ کو ملے گا، لفظ نور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا ریئل نیم یہ تو ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ریئل نیم ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جتنے بھی نام ہیں یہ تمام صفاتی نام ہیں. تو انہی صفاتی ناموں میں سے ایک صفتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے. لفظ نور یہ اسماء الہی بھی ہے، اور یہی لفظ نور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہے تو ان میں سے ایک نام یہ لفظ نور ہے. یہ معاملہ صرف اس ایک نام کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. بہت سے ایسے صفاتی نام ہیں کہ جس کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے سلسلے میں بھی کیا ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو یہاں دو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ دونوں نام ہے. رؤوف بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. لیکن یہ دو اسماء اور یہ دو اللہ تعالیٰ کے صفتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی عطا فرمائے. اب دیکھیے اس کی وجہ سے مسئلہ اس میں فرق آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں 99 وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا استعمال مخلوق کے لیے نہیں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے تو کسی مخلوق کے لیے وہ نام استعمال نہیں کیا گیا. جیسے لفظ اللہ یہ کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ریئل نیم ہے، ذاتی نیم ہے. اس لیے اگر ہم کسی بچے کا نام رکھنا چاہے تو اللہ اس کا نام نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر اس کے آگے کوئی عبد لگا دے اور عبداللہ رکھ دے اپنے بچے کا نام تو نہ یہ کہ صرف رکھ سکتے ہیں بلکہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا، آقا نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو نام بڑے محبوب اور پیارے ہیں. اس میں ایک نام ہے عبد الرحمن اور دوسرا نام ہے عبداللہ. ویسے حدیث میں تو عبداللہ پہلے آیا ہے، میں نے ترتیب بدلی ہے. تو عبداللہ اور عبد الرحمن تو یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں. تو اللہ کے ساتھ لفظ عبد لگا دیا گیا تب تو بچے کا نام نہ صرف یہ کہ رکھا جا سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے یہ نام. لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ اس کا استعمال مخلوق کے لیے نہیں ہوا ہے. ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس میں دو لفظ آئے رؤوف اور رحیم. ہمارے علاقے میں اس نام کے شخص موجود ہے. ایک صاحب ہے
ان کا نام ہے عبد الرؤف، ملک پور سے ہیں. تو اگر کوئی ان سے کہہ دے کہ رؤف بھائی یہاں آؤ، رؤف بھائی ذرا بات سننا، تو جائز ہے. اس کے آگے اگر عبد نہیں لگایا اور صرف رؤف کہا تو گناہ نہیں ہوگا، جائز ہے. اسی طرح عبد الرحیم بھی ہے، حافظ عبد الرحیم. تو اگر کسی نے ان کو رحیم کہہ کر بلایا، رحیم کہہ کر آواز دی، تو گناہ نہیں ہوگا، یہ جائز ہے. کیوں؟ مخلوق کے لیے یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن ہم میں سے بہت سوں کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء اور وہ صفتی نام اور صفاتی نام کہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو بغیر لفظ عبد کے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر معارف القرآن کے اندر یہ لکھا ہے، مثال دے کر، کہ کسی کا نام عبد الصمد ہے، کسی کا نام عبد الخالق ہے، کسی کا نام عبد الرزاق ہے. تو یہ صمد، خالق اور رزاق یہ وہ صفت ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. لیکن ہم لوگ اس کو بلاتے ہیں کہ صمد بھائی ذرا ہبڑ جو نہیں، خالق بھائی ذرا یہاں ہو جو، کہ رزاق بھائی آج دیکھا تھا نہیں، ہم کہ کہیں گیا. تو یہ تینوں ہم اس طرح بلاتے ہیں. اچھا، کسی سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں ٹوکتا اس کو، بلکہ جس کا اپنا نام ہے وہ بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ میرا نام صمد نہیں عبد الصمد ہے، میرا نام خالق نہیں عبد الخالق ہے، میرا نام رزاق نہیں عبد الرزاق ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ ہے بے لذت ہے. نہ صرف یہ کہ ناجائز، صرف ناجائز نہیں بلکہ گناہ بھی ہوگا اس پر. اور گناہ بھی پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ ہے بے لذت اور ایک گناہ ہے با لذت. ویسے کسی گناہ میں لذت نہیں ہے، لیکن میں اور آپ اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے بعض گناہ میں لذت محسوس کرتے ہیں. جیسے سانگ سننا، تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر، لیکن آدمی سنتا بھی ہے اور جھومتا بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ لذت محسوس ہو رہی ہے. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بظاہر لذت ہے نہیں، لیکن میری اور آپ کی حس مر چکی ہے ایمانی، جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ کے اندر لذت سمجھتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہی ہے گناہ ہے بے لذت. گناہ ہے بے لذت. تو اس میں حضرت نے سمجھایا ہے کہ بھائی یہ گناہ تو ہم جو کرتے ہیں تو اس میں بظاہر بھی لذت نہیں ہے. جیسے اس میں سے ایک ہے ٹخنوں کے نیچے ازار ہو، پاجامہ ہو، پینٹ ہو، لنگی ہو، جبہ ہو، جو بھی کپڑا ہو مرد، وہ اگر نیچے لٹکاتا ہے تو یہ گناہ ہے. اچھا، اب اس کے اندر کوئی لذت بھی نہیں آتی ہے، تو فرمایا کہ گناہ ہے اور بے لذت ہے. کچھ گناہ میں آدمی کو بظاہر لذت آتی ہے. ایک ہنسی کی بات سنو. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کی فوبگ روڈ کے اوپر دعوت تھی قاسم چاچا کے یہاں. قاسم چاچا کے مکان پر دعوت تھی. کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت کو تو شوگر تھا، شکر کے مریض تھے، ڈائیابیٹک تھے. تو مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی شکر والی میٹھی، تو اس میں آم بھی تھے. اب آم کس کو پسند نہیں ہو؟ یہ آم ایسی چیز ہے کہ ہر خاصوں آم کو پسند ہے. آم ایسی چیز ہے کہ ہر خاصوں آم کو پسند ہے. گزشتہ سال فاروق بھائی ایک صاحب نے جو ہے ایک امیج بھیجا، تو انڈیا کے اندر آم کا سیزن شروع ہو چکا تھا. تو آم تھا اور اس کے اوپر چھری تھی رکھی ہوئی، اور اس نے نیچے لکھا تھا کم بخت نے
کہ انڈیا میں قتل عام ہو رہا ہے. توبہ. اس نے جو ہے وہ لکھا تھا کہ بھائی اب انڈیا میں کیا ہو رہا ہے فاروق بھائی, قتل عام ہو رہا ہے. اور بات صحیح بھی تھی. آم کو جو ہے وہ کاٹ کے بھی کھاتے ہیں. اور دنیا میں ایک پرائم منسٹر ایسا بھی ہے جو ایسا انٹرویو دیتا ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آم چوس کے کھاتے ہو یا کاٹ کے کھاتے ہو. ایسا بھی پرائم منسٹر ہے ابوبکر بھائی ہے. تو خیر بہرحال وہ آم بھی رکھے ہوئے تھے. اب حضرت کو بھی آم بڑے پسند, اور کس کو پسند نہ ہو. تو حضرت نے آم کھائے. اچھا ایک چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں جو بناتے ہیں, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, دودھ کی بنائی جاتی ہے آئٹم, فرنی نہیں, اور کھیر بھی نہیں, گاس. ہاں جزاک اللہ. گاس جو ہے وہ گاس بنایا. یہ میں بھی گاؤنیا اور عبدالسلام بھائی بھی, دونوں کا نام بھی ہے, دونوں گاؤنی ہے. تو جب سے بڑے ہوئے تب سے گاس دیکھا. اور نہ صرف یہ کہ ہم گاؤں میں جانور کو گھاس کھلاتے, آدمی کو بھی کھلاتے. تو بہرحال اس لیے ان کو یاد آ گیا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا برطانیہ کا ایک دورہ ہوا, اور اس دورے میں ڈیوزبری جو مرکز ہے اس کے اندر بھی ان کا بیان ہوا تھا طلباء میں. تو اس کے بعد حضرت نے طلباء کا جو بیان ہوا تھا اس میں سنایا تھا کہ یار یہ گجراتی لوگ بھی عجیب نام رکھتے ہیں. کہ کیا ہوا؟ کہ کہا کہ میری دعوت تھی گجراتی کے گھر, تو کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اور چیز آئی. تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے, کیا نام ہے اس کا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ گھاس. تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ کمبختو تم نے مجھے جانور سمجھ رکھا ہے, تم نے مجھے جانور سمجھ رکھا ہے کہ مجھے گھاس کھلا رہے ہو. تو اب کیا کرے, اس کا نام ہی گھاس ہے. بہرحال تو وہ گھاس بھی رکھا ہوا تھا قاسم چچا کے یہاں جلال پوریا. تو اب حضرت اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے. تو ایک صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت جب آپ نے آم کھایا ہی ہے, وہ بھی میٹھا ہوتا ہے, شوگر والے کے لیے اچھا نہیں ہے, تو آپ اس کو بھی کھا لیں, اس کی طرف بھی آپ دست شفقت دراز کریں. تو حضرت نے نیچے سے یوں سر اٹھایا, جو ان کی ایک خاص ادا اور اسٹائل تھی, یوں دھیرے سے یوں کر کے پھر وہ دیکھتے تھے, اور کہا کہ سنو, ہے نا, یوں جھکتے تھے, سنو, میں گناہ تو کرتا ہوں لیکن گناہ با لذت کرتا ہوں, بے لذت نہیں کرتا. کیا کہا کہ بھائی سنو, میں گناہ تو کرتا ہوں, گناہ سے وہ گناہ مراد نہیں, یہ یہاں سمجھانے کے لیے لطیفہ ہنسی کی بات. کہ میں گناہ, ورنہ کوئی کہے گا کہ او ہو آٹلا موٹا مفتی صاحب کرے تو آپ کرے تو ہونا بھائی. تو بہرحال تو فرمایا کہ میں گناہ تو کرتا ہوں لیکن گناہ با لذت کرتا ہوں, بے لذت نہیں کرتا. کیا مطلب تھا کہ مجھے پتا ہے کہ آم کھاؤں گا تو شوگر بڑھ جائے گی, لیکن اس میں مجھے لذت آتی ہے تو کھا لیا. اب یہ جو گھاس ہے اس کو کھاؤں گا تب بھی شوگر بڑھے گی, لیکن اس کے کھانے میں مجھے لذت نہیں آتی ہے, مجھے یہ پسند نہیں ہے نا. ہر آدمی کی اپنی اپنی الگ جو ہے وہ فیوریٹ ڈشز ہوتی ہے کہ بھائی کسی کو کیا پسند ہے, کسی کو کیا پسند ہے. تو ہر ایک کا معیار جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. خیر بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے لکھا ہے, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ عبد الصمد کو صمد کہہ کر پکارنا, عبد الخالق کو خالق کہہ کر پکارنا, عبد الرزاق کو رزاق کہہ کر بلانا, یہ نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ بھی کیسا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ ہے, اور بالکل بے لذت یہ گناہ ہے. اس لیے بھائی یاد رکھو, یہ مرض ہم عجمیوں کے اندر ہے, عرب میں نہیں ہے. آپ دیکھنا کوئی عرب عبد الرحمن کو رحمان کہہ کے نہیں بلائے گا. کوئی عرب آپ کو اگر کوئی ملے تو آ کے مجھے بتانا, میں بھی اس سے ملوں گا کہ واقعیتاً عرب ہے بھی یا نہیں ہے. کہ عبد الصمد ہوگا کسی کا نام تو وہ صمد کہہ کے نہیں بلائے گا, عبد الرزاق کسی کا نام ہوگا تو وہ رزاق کہہ کر نہیں بلائے گا. تو بہرحال یہ بھی ایک گناہ ہم سے صادر ہوتا رہتا ہے. اس لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو یہ لکھنا پڑا کہ اللہ کے بندو اپنے بچوں کا نام ایسا رکھو ہی مت,
حضرت نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ پھر جب تم صحیح طرح سے بلا نہیں سکتے، تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے، پھر اپنے بچوں کا نام یہ رکھو ہی مت کہ وہ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. لیکن رؤوف، اس کو اگر عبد الرؤوف کو رؤوف کہہ کے بلائے ٹھیک ہے، عبد الرحیم کو رحیم کہہ کر بلایا تو ٹھیک ہے، لیکن عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر نہیں بلا سکتے. تو یہ لفظ نور میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ نور جو ہے یہ اسماء الہی بھی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ نام ہے کہ نور. اسی طرح قرآن کریم، اس کا بھی ایک نام ہے نور. قرآن کریم کے بھی بہت سارے اسماء ہیں، اس میں ایک نام قرآن کریم کا بھی نور ہے. اسی طریقے سے میرے اور آپ کے جسم کے اندر ایک چیز ہے، ایک مشین ہے کہ جو ہماری پوری باڈی کو چلا رہی ہے، جس کا نام ہے روح. کیا ہے؟ روح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبی نہیں مانتے تھے لیکن خیر انہوں نے کہا کہ اے محمد ہمیں بتلا دیجئے کہ قُلِ الرُّوحُ، روح کیا چیز ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو اللہ نے فرمایا کہ قُلِ الرُّوحُ، کہہ دیجئے ان سے پوچھنے والوں سے کہ من امری ربی، یہ کیا ہے؟ میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے. قرآن کریم نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تشریح اپنی طرف سے نہیں کی کہ بھائی یہ کیا ہے. اس سے ایک بات مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، خاص کر کے علماء کے طبقے کو. بعض لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کا کیا مطلب، آپ ذرا ہمیں سمجھا دیجئے، تشریح کر دیجئے. بھائی جب اس کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی تو خواہ اس کو کیوں الجھانا ہے؟ منع کر دو اس کو. اور یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی تشریح کی ہی نہیں جا سکتی. جیسے ہمارے حضرت سمجھاتے تھے کہ کوئی پوچھے کہ بھائی بالغ کس کو کہتے ہیں، تو کہا کہ ایسی تشریح ہے جو سمجھا ہی نہیں جا سکتی، خود بخود سمجھ جائے گا. وقت آنے پر خود بخود جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قُلْ الرُّوحُ، کہ آپ ان کو بتلا دیجئے کہ روح کیا ہے؟ من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے. خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے بہت ساری تفاسیر چھان ماری، عربی زبان کی بھی اردو کی بھی، کہ کہیں اس کی تشریح مل جائے کہ روح کیا چیز ہے. لیکن نہ عربی تفاسیر میں مجھے یہ مل سکا اس کی تشریح اور تفصیل کہ بھئی روح کیا ہے، اور نہ اردو کی کسی تفسیر کے اندر مل سکا. پھر حضرت فرمانے لگے کہ ایک دن میں ملفوظات لے کر بیٹھا پیر ننھے میاں کے، ان کا نام کو تو تھا مولانا یعقوب اور وہ رہنے والے تھے بھوپال کے. تو بڑے بزرگ تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دعوت و تبلیغ کے اندر جن کو حضرت جی ثانی کہا جاتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں بھی ہر کچھ وقفے کے بعد بھوپال اس بزرگ کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں، اور حاضری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے، مل ملاپ کی وجہ سے، میل جول کی وجہ سے قلب کے اوپر ایک خاص چیز آ جاتی ہے. تو ہم جب حاضری دیتے ہیں پیر ننھے میاں صاحب کے پاس، اور جیسے ہی ہم حضرت کے پاس جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہمارے قلب کے اوپر اس کی ظلمت چھا گئی تھی، ایسا لگتا ہے کہ اس کو جھٹک دیا گیا اور پٹک دیا گیا ہو، تو دل بالکل مجلس میں پہنچ کر نورانی ہو جاتا تھا. تو اتنے بڑے وہ بزرگ تھے پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے بعض مرتبہ بڑی بڑی کتابوں میں جو چیز نہیں ملتی، جو چھوٹی چیز اس میں مل جاتی ہے. یہ ہر چیز میں ہوتا ہے. آپ کو گھر خریدنا ہے، کار خریدنی ہے، کوئی اور آپ کو ضرورت پیش آ گئی، پیسے نہیں ہیں، آپ کی فیملی میں، دوستوں میں
کوئی بڑا مالدار آدمی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ چل ایک مولوی ابراہیم سے لوں گا اور 2 مولوی زکریا سے لوں گا، امین بھائی سے جو ہیں وہ کچھ لے لیں گے یہ وہ، اور وہ بڑا آدمی ہے سوچتے ہیں کہ اس سے 5 لیں گے، امجد بھائی کہ اس سے کیا لیں گے، 5 لیں گے. لیکن بڑا آدمی ہی وقت پہ کام نہیں آتا ہے، جاتے ہیں تو وہ انڈیا والی تھمس اپ دکھاتا ہے جس کو آج کی سوشل میڈیا کی زبان میں اب لائک کہا جاتا ہے. تو بہرحال وہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، وہ وقت پہ کام نہیں آتا. اچھا ہم نے جس کے متعلق سوچا ہے کہ یار یہ تو 200-500 دے گا تو وہ ایک بڑی رقم دے جاتا ہے. ہاں یہ میرا بھی تجربہ ہے، میں نے بڑے لوگوں کو ہمیشہ بڑے آنسو ہی ان کی آنکھوں میں دیکھے. بڑے لوگوں کے آنسو بھی بڑے ہوتے. تو خیر بہرحال بڑی کتابوں میں نہیں ملتا. حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث جب طلباء کو آخری سبق دیتے تھے تو اس وقت نصیحتیں کرتے تھے جو تحفۃ العلمئی میں چھپ چکی ہے. تو اس میں حضرت نے ایک بات بڑی پیاری کہی ہے اور اس کا تجربہ مجھے بھی ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ کچھ چیزیں بڑی کتابوں میں نہیں ملتی، کچھ مسائل اگر تمہیں اس کو تلاش کرنا ہے تو تعلیم الاسلام دیکھو. اللہ اکبر. بڑے درجے کے طلباء کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر بڑی بھی کتاب پڑھاؤ تو کیا دیکھو، تعلیم الاسلام. اور حضرت سے میں نے ہماری مسجد میں خود سنا کہ جب میں فقہ کی کوئی کتاب پڑھاتا تھا، میرے ذمے ہوتی تھی، سبق دینا ہوتا تھا، تو میں نیچے سے لے کر اوپر تک کی کتاب دیکھتا تھا. فرمایا کہ مجھے نور الازا بھی پڑھانی ہوتی تھی تو تعلیم الاسلام سے لے کر بدائے دیکھتا تھا. مولوی زکریا کو، مولوی ابراہیم کو معلوم ہے کہ بھائی نور الازا میں بدائے کا کیا کام ہے، لیکن وہ اوپر تک اس سے استعداد پختہ ہوتی ہے اور آدمی کو مختلف چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہے. تو تعلیم الاسلام لوگ سمجھتے ہیں بظاہر کہ یہ تو چھوٹی سی کتاب ہے کہ مکتب کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس میں بڑے علوم بھرے ہیں، بڑی بات جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو ایسا ہی روح کے معاملے میں ہوا. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ روح کے معاملے میں ہوا کہ میں نے بڑی کتابیں چھان ماری، بڑی بڑی، لیکن ملا ہی نہیں. پیر ننھی میاں کے ملفوظات لے کر میں بیٹھا پڑھنے کے لیے تو اس دن یہ روح کا مسئلہ انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا تو بات بالکل گویا کہ بدی ہی ہو گئی اور بالکل آسانی سے سمجھ میں آ گئی. وہ مثال کیا دی تھی؟ ہمارے ہاشم بھائی اور رشید بھائی جو ہیں یہ عمر رسیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادر عافیت کے ساتھ قائم رکھے. انہوں نے نام سنا ہوگا، آپ میں سے تو کچھ حضرات نے نہیں سنا ہوگا. مورارجی دیسائی سنا ہے نا؟ ہاں، مورارجی دیسائی گزرے ہیں پرائم منسٹر، جو ایک خاص مشروب بھی پیتے تھے. تو بہرحال وہ جو ہیں وہ گزرے ہیں تو انہوں نے ویسا ہی کیا تھا جو آج کل ہمارا رنگیلا کر رہا ہے. سمجھ جانا، کچھ چیزیں میں تشریح نہیں کر سکتا کہ اس نے بھی آ کر کہا تھا رنگیلے نے. اور ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار راتنا 8 واگے نے گلیاں میں بیک لاگی કેમ કે લો ગાંડો એલાન કરવાની આવી જાય કે ગાંડાનું કઈ ઠેકાણું નહીં એમ કે રાતના 8 વાગે ને જ આવે એમ કે તો 8 વાગે તો મોબાઈલ યુટ્યુબ ખોલવાનું મને જ નહીં થાય. تو بہرحال وہ آ کر کہتا ہے کہ کیا کہا اس نے 8 بجے آ کر کہ 500 کی نوٹ آج سے ردی کی ٹوکری میں 500 کی نوٹ بند، فلاں نوٹ جو ہے وہ بند. تو اس نے کیا کر دی؟ نوٹ بندی کر دی ہے نا. تو اس نے نوٹ بندی کی. ایک سرفیرہ آیا تھا، اس نے نس بندی کی تھی، وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو علامہ انجر شاہ کشمیری کو بھی شرارت سوجی، علمی شرارت سے مراد ہے علمی شرارت ہنسی کہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت کیا دے رہے تھے؟ درس دے رہے تھے طلباء کو اور کہنے لگے کہ بھائی دیکھو نیا شیخ پیدا ہوا ہے. کہ کیسے؟ کہا کہ ابھی تک تصوف کے اندر 4 سلسلے تھے، نقش بندیہ، سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ. تو یہ 4 سلسلے تھے. تو ایک ہے اس میں نقش بندیہ. تو حضرت نے فرمایا کہ نئے شیخ تشریف لائے ہیں اور ان کے تصوف کا جو سلسلہ ہے اس کا نام ہے نس بندیہ. توبہ.
ہے. تو بہرحال اس نے بھی نوٹ بندی کی. تو مورارجی دیسائی نے بھی ایسا ہی کیا تھا. تو مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات فیض ابرار میں بھی ہے یہ بات. فرمایا کہ مفہوم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے بڑی بڑی نوٹ اس زمانے میں جو سمجھی جاتی تھی. تو انڈیا میں کیا ہوتا ہے محمد، اگر تو بھی گیا ہو تو دیکھا ہوگا بڑی عمر میں کہ وہ بھجیے اور کھمن وہ پیپر کے اندر دیے جاتے ہیں، کہ پیپر کے اندر رکھے اور بیٹھ کے وہاں مزے سے جو ہے وہ کھاتے ہیں. تو لوگوں نے یہ بھجیے اور پھاپڑے اور کھمن کہاں کہ بڑی بڑی نوٹوں کے اوپر رکھ کے کھائے، کیونکہ اب اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. کہ حکومت نے کیا کر دیا، اس چلن کو برخاست کر دیا. تو پیر ننھے میاں نے مثال دی کہ روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے. تو روح جب تک وہ کام کر رہی ہے، انسان زندہ ہے. روح انسانی بدن سے، انسانی پنجرے سے کیسے نکل جاتی ہے؟ تو حضرت نے مثال دی. وہ مورارجی دیسائی نے جو عمل کیا اس سے حضرت کے دماغ میں مثال آئی. فرمایا کہ ایک چھوٹا سا صندوق لو، تجوری چھوٹی جو ہوتی ہے جس میں قیمتی چیز رکھی جاتی ہے. تو کہا کہ صندوق لو اور صندوق کے اندر 500 کی نوٹ رکھ دو. اب 500 کی جو ہے وہ ٹھپی ہے پوری، اندر کافی نوٹیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہے. پرائم منسٹر آئے اور اس نے اعلان کیا کہ اب سے 500 کی نوٹ کا چلن بند، اب ختم ہے، اب یہ نہیں چلے گی. تو کہا کہ اس کی جو روح تھی نوٹ کی، 500 کی نوٹ کی جو روح تھی، اس کا جو چلن تھا، یہ بادشاہ کا حکم تھا. ویسے تو ریزرو بینک ہے انڈیا کے اندر، وہ جاری کرتا ہے، لیکن آرڈر اس سے اوپر سے آتا ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ سفید و سیاہ کا مالک ہے. تو اب تک یہی نوٹ تھی، اس کے اندر روح موجود تھی، اور ہم نے صندوق کے اندر نوٹیں رکھی ہوئی ہے. پرائم منسٹر آیا اور اس نے اعلان کیا کہ بھائی اب سے 500 کی نوٹ اس کا چلن نہیں ہوگا، وہ بند ہے. تو اب یہ کس کام کی؟ انسان بھی روح نکل جائے تو کس کام کا؟ اس لیے پھر آدمی گھر میں نہیں رکھتا کہ جو قیمتی چیز تھی وہ تو چلی گئی. اور وہ قیمتی چیز کیا تھی؟ امر رب تھا. امر رب تھا. یہ بڑی اچھی مثال ہے اگر آپ سمجھے ہو. تو کہا کہ روح اندر موجود ہے، وہ نوٹ بھی موجود ہے، لیکن بادشاہ کا حکم آیا، امر شاہ ہے کہ امر بادشاہ کا امر آیا، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں، ختم. تو جیسے ہی کسی کی موت ہونی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو امر دیا جاتا ہے روح نکال لو، وہ نکال لی تو ختم ہے انسان اب. تو یہی کیا ہے؟ امر رب ہے. بہرحال تو میں آپ کو سمجھا یہ رہا تھا کہ نور، لفظ نور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے صفتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، اور قرآن کریم کا بھی نام ہے، اور روح کا بھی نام کیا ہے؟ نور ہے. روح کو بھی نور سے تعبیر کیا ہے. انشاءاللہ 8 بجے ختم کرتے ہیں، تو وہاں تک جتنی بھی بات جو ہے وہ ہو جائے. ایک اور چیز جس کو نور سے تعبیر کیا قرآن کریم نے، وہ ہے دین اسلام. اس کو بھی قرآن کریم نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ نور سے تعبیر کیا ہے. قرآن کریم میں ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ صرف میں آج اشارہ دے دیتا ہوں، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی ہے. آئندہ پھر موقع ملا اس کی کچھ تشریح عرض کریں گے. اب میں اسی مضمون کو کہیں اور ڈائیورٹ کرتا ہوں، لے جاتا ہوں، جو ہمارے کام کی چیز ہے. یہ ماشاءاللہ مصلی نور ہے جس میں ہم نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ نماز بھی کیا ہوگا؟ نور. اور الصلاۃ نور جو میں نے روایت پڑھی، تو اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے 2 مطلب، کہ نماز نور ہے. تو کیا مطلب کہ نماز نور ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ آدمی صحیح معنی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل یہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کی روح یہ پاک ہو جاتی ہے، دل اس کا نورانی ہو جاتا ہے اگر نماز آدمی نے صحیح معنی میں پڑھی. ایک یہ مطلب بیان کیا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا الصلاۃ نور کا، کہ قیامت کے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا ہے، اور ہر آدمی اس کے پاس جو نور ہے، جو ٹارچ ہے اس کی ہے، تو وہ ٹارچ کی روشنی کے اندر وہ چلے گا. جس کے پاس جتنی روشنی ہوگی، تو یہ نور کے اندر چلنا ہے. سورہ تحریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین۔ تو بہرحال یہ نور کی روشنی میں چلنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو مسلمان نماز کی پابندی کرتا رہا ہوگا دنیا کے اندر رہتے ہوئے، تو اب یہی نماز اس کے لیے نور ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نور تام، کہ اس کو پورا نور جتنا اس کو ضرورت ہے وہ نور اس نماز سے کیا ہو جائے گا، وہ مل جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی بدولت وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ ایک مشہور مفسر گزرے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر مظہری، اس میں انہوں نے چند اعمال لکھے ہیں کہ اگر تمہیں آخرت کے اندر میدان حشر میں تمہیں نور کی ضرورت پڑے گی تو ابھی سے نور اس کا اسٹاک کر لو، اس کا بیلنس کر لو۔ جیسے آدمی بینک بیلنس کرتا ہے تو نور کا بیلنس کرو، نیکیوں کا بیلنس کرو۔ تو کون سے ایسے اعمال کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو کریں گے، انجام دیں گے، تو ہمارے پاس اس کا اسٹاک ہو جائے گا اور وہ کل قیامت میں ہمیں، مجھے اور آپ کو کام دے گا۔ نمبر 1 تو یہی نماز۔ تو بھائی میں اور آپ ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ مرتے دم تک ہم نماز ادا کرتے رہے، نمبر 1۔ نمبر 2 سورہ کہف کی تلاوت۔ تو ہر جمعہ کو کوشش کرو کہ سورہ کہف پڑھو، تو یہ بھی نور، اس کی ویسے بھی دوسری بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بھئی نور زمین سے آسمان تک یا یہاں سے مکہ مکرمہ تک، لیکن یہ بھی روایت میں ہے کہ یہ اسٹاک ہوگا، کہ جو آدمی سورہ کہف پڑھتا رہے گا نور کا اسٹاک ہوگا، اور پھر اس کو قیامت کے اندر اندھیریوں کو جب پار کرنا ہوگا تو اس کو وہاں پر یہ نور کام آئے گا۔ تو سورہ کہف کب پڑھنا ہے؟ حدیث پاک میں لیل کا بھی لفظ آیا ہے اور نہار کا بھی لفظ آیا ہے کہ بھئی رات میں پڑھو چاہے دن میں پڑھو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی تشریح میں یہ لکھا، مفہوم یہ ہے کہ جس روایت میں رات مراد ہے تو دن بھی شامل ہے، اور جس روایت میں دن ہے لفظ آیا ہے تو رات بھی اس میں شامل ہے۔ تو چاہے دن میں سورہ کہف پڑھو جمعہ کو، چاہے رات میں پڑھو۔ البتہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شام کے اندر یہ لکھا کہ بھئی نیکیوں کے اندر سبقت کرنی چاہیے۔ نیکیوں کے اندر کیا کرنی چاہیے؟ سبقت، کہ آدمی آگے بڑھے، جتنا جلدی ہو سکے نیکی کو انجام دینا چاہیے۔ تو اس لیے اول وقت میں پڑھ لو، یعنی مغرب کے بعد۔ جمعرات کے دن جیسے ہی مغرب ہوئی تو جمعہ کی رات شروع ہو گئی، اسلام میں پہلے رات ہے، تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکے رات میں پڑھ لو یا پھر دن کے اندر پڑھو۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں پاکستان میں، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی علیہ رحمہ۔ حضرت کے حالات میں نے خود پڑھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی میں کمزور آدمی ہوں اور سورہ کہف میں پڑھتا تو ہوں لیکن مستقل وقت علمی مشاغل کی وجہ سے نکال نہیں پاتا، تو میں کیا کرتا ہوں، یعنی حضرت میں نہیں، کہ میں کیا کرتا ہوں کہ جمعہ سے پہلے کی سنت اور جمعہ کے بعد کی جو سنت ہے اس میں دھیرے دھیرے پوری سورہ کہف پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کر لیتا ہوں، پوری سورہ کہف جو ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایک تو نماز کا اہتمام ہم کریں، دوسرا کیا کریں، سورہ کہف کا اہتمام۔ تیسری آخری چیز، اور بھی چند اعمال ہیں انشاءاللہ بعد میں، کہ فجر کی نماز یا عشاء کی نماز دونوں مراد ہے، کہ جو مسلمان اندھیرے میں، اندھیری رات میں، کہ جب رات ہو اندھیرا ہو، مسجد کی طرف جو قدم بڑھاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہی عمل اس کو کل قیامت کے دن نور کا کام دے گا۔ تو بھائی عشاء کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی جو ہے وہ آدمی پڑھا کرے اور اس کا اہتمام کرے گا، چل کر جو ہے وہ آئے گا، تو یہ بھی کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہمیں نور ملتا ہے تو وہ نور ہمیں ملے گا۔ تو بھائی یہ 3 امر اللہ مجھے بھی جو ہے وہ توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اب کتنے کچھ وقت رہا ہے، میں مصلی نور کے لیے چند اشعار لکھ کر لایا تھا۔ وہ میرا ارادہ تھا شروع میں پڑھوں، لیکن پھر سوچا کہ شروع میں پڑھا تو بات کہیں اور نہ نکل جائے، تو اس لیے تو اب 3-4 منٹ اور یہ شعر سن لیں، اور جو بات میں نے صحیح نہیں لکھی ہو تو ویسے بھی تراویح میں آج کل لقمے کا زمانہ ہے،
ہیں تو آپ مجھے لقمہ دے سکتے ہیں, تو آپ لقمہ دیتے کہ مول صاحب یہ صحیح نہیں ہے. چلے سنیں. ہے بڑا پر نور ہم سب کا مصلی مصلی النور, میرے مکان سے ہے قریب نہیں زیادہ دور, ہے نا. بڑھتا ہے وہاں کی حاضری سے ایمان کا نور, ہوتا ہے نفس امارہ کا غرور بالکل چکنا چور. جب بھی دی ہے احقر نے یعنی میں نے, جب بھی دی ہے احقر نے مصلی میں حاضری, ہر بار ملا ہے آنکھوں کو قرار دل کو سرور. دیا جاتا ہے مصلی میں بچوں کو تعلیم کا نور, کرتے ہیں بچے علم کا حصول, ہوتی ہے جہالت دور. لوگ عرصے سے کرتے تھے یہ بات محسوس, کہ ہو قائم ہائی اسٹریٹ میں مصلی ضرور. ہوا بفضل الہی خواب پورا, نام ہوا اس کا تجویز مصلی النور. ہو گئی قریب رہنے والوں کے لیے بڑی سہولت, نماز کے لیے اب ان کو نہیں جانا پڑتا بہت دور. ہو مصلی النور کی ہر دینی خدمات قبول و منظور, خوب پھیلے یہاں سے دین کا نور, ترقی کرے مصلی النور. آمین تو کہہ دو. یہاں کے روح رواں ہیں مولانا عبداللہ راوت, تو اب راوت پہ غور کرنا تو پھر اس کے ساتھ وزن بیٹھے گا. تو اب تک تو نور ضرور سرور وہ وزن تھا, اب ذرا وزن جو ہے وہ بدلا ہے. یہاں کے روح رواں ہیں مولانا عبداللہ راوت, جو دیتے ہیں ماہ مبارک میں احقر کو بیان کی دعوت. خالد بھائی بھی ہے یہاں کے بڑے خدمت گزار, کرتے ہیں دینی خدمت کے لیے اپنی جان نثار. مولانا ابراہیم ہے مصلی النور کے خادم و امام, خدا کرے ان کی خدمت قبول اور بخشے انہیں دوام. آمین. تو بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا, اللہ تعالیٰ میں سب سے زیادہ عمل کا محتاج ہوں, مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. اور جن نیک خواہشات کا میں نے اظہار کیا اس مصلی کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس کو جو ہے وہ بنائے. اور جیسا مولوی حافظ آصف نے اعلان کیا, یہ مفتاح العلوم تراج ہے, تو وہاں میں نے بھی جو ہے تعلیم حاصل کی ہے, وہاں میں نے بھی جو ہے وہ پڑھا ہے. تو انہوں نے اعلان میں جو کہا تو میں آپ کو کہہ دوں کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ وہاں جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک. جی جی عربی میں پڑھوں کہ انگلش میں بھی پڑھے کیونکہ عربی نہیں آ رہے એટલે કુરાન અરબીમાં સૂરહ કાફની ફઝીલત મેં કીધું હતું કે જુમાનો દિવસ સૂરહ કાફ પઢવાનું. ના ના એટલે પढ़વાનું એટલે હું પૂછે ઇંગ્લિશમાં પढ़વા ઇંગ્લિશમાં પઢાય સૂરહ કાફની ફઝીલત કે જુમાનો દિવસ આપણે પઢે એટલે મીનિંગ તર્જમો નહીં કઈ ભાષામાં પડી શકાય? અરબીમાં જ પઢાય કે અંગ્રેજીમાં બી પઢાય? ના ના કોઈ બી હોય કોઈ